اس اعتبار سے انکم ٹیکس کے بارے میں آپ سے عرض کروں، میں اسے حرام نہیں کہتا، لیکن واقعہ یہ کہ جس شکل میں یہ اس وقت دنیا میں قائم ہے اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں، تو یہ بہت ہی لعنتی قسم کا ٹیکس ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے ایک مقالہ پڑھا تھا، اب سے کافی پرانی بات ہے، کوئی 20 سال پرانی، سید نصرت حسین بخاری جو چیف ایگزیکٹو تھے جو حیدری انٹرنیشنل فائنینس کے، انہوں نے مقالہ لکھا تھا ٹیکس آن انکم ورسس ٹیکس آن پروڈیوس اینڈ پوزیشن۔ یہ بنیادی فلسفہ سمجھ لیجئے، ایک ہے انکم پر ٹیکس لینا، ایک ہے ٹوٹل پر ٹیکس لینا۔ انکم میں آپ کو حساب کرنا پڑے گا، پچھلے سال آپ کا سٹارٹنگ کیپٹل کیا تھا، اس کے بعد آپ نے کیا گنوایا یا کمایا، آپ کو نفع ہوا یا نقصان ہوا، اس کا پورا حساب، اب اس پر انکم جو ہے وہ معین ہو گئی، اس سے آپ نکالیے۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ صاحب آپ نے گنوایا یا کمایا، ہم نہیں جانتے۔ زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہے؟ پچھلے سال آپ کی دکان میں 10 لاکھ کا مال تھا، 10 لاکھ پر ہم نے لے لیا تھا 2.5%۔ آج آپ نے 5 لاکھ گنوا دیے، 5 کا رہ گیا تو 5 پر دیجیے، دینا ہی دینا ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ یہ، وہ تو ٹوٹل پر ہے، اس کا انکم سے لاس سے سرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور سید نصرت حسین صاحب نے یہ ثابت کیا تھا اپنے مقالے میں، اگرچہ میں اسے پورے طور سے سمجھ نہیں پایا تھا کہ بڑا ٹرکی سبجیکٹ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو انکم ٹیکس ہے اس کے نتیجے میں انفلیشن بڑھتا ہے، اور ٹیکس آن ٹوٹل پروڈیوس اور پوزیشن، اس سے انفلیشن کم ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے اعداد و شمار سے بھی اور دلائل سے ثابت کیا تھا۔ تو میرے نزدیک اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انکم ٹیکس کو بھی میں حرام نہیں کہتا۔ یہ جو کارپوریٹ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاں انکم کا حساب رکھنا، وہ تو رکھنا ہی ہے انہیں، ان کے شیئر ہولڈرز ہیں، انہیں طے کرنا ہے کہ کیا کمائی ہوئی ہے، کیا ہمیں دینا ہے، کیا ڈیویڈنڈ ہمیں ڈکلیئر کرنا ہے وغیرہ، تو وہاں حساب ہوتا ہی ہے، اور ان کے لمبے چوڑے پورے نظام ہوتے ہیں۔ لیکن فرض کیجیے غریب دکاندار جو ہے چھوٹا سا مال لے کر بیٹھا ہوا ہے، اب آپ اس سے کہیں حساب لاؤ، اور اگر تمہارے پاس حساب نہیں ہے تو پھر ہم اپنی مرضی سے جتنا چاہے لگا دیں گے۔ نتیجہ کیا نکلتا؟ اب یا تو وہ بھی اپنا کسی کلرک کو رکھے، کسی اکاؤنٹنٹ کو رکھے، ہر شے کا آمد و خرچ کا پورا حساب رکھے، اور یہ سب کا سب جو ہے نان پروڈکٹیو خرچ ہو رہا ہوگا۔ میں جس زمانے میں پریکٹس کرتا تھا یہی مصیبت مجھے محسوس ہوتی تھی، یا تو آپ ہر مریض کو جو کچھ دیا ہے، اتنی گولیاں فلاں دی، اتنا یہ دیا، اتنا مکسچر دیا، اتنے پیسے لیے، اس کی رسید کاٹیں اسے دیں، ویریفائبل ہونا چاہیے نا۔ انکم ٹیکس والوں کے نزدیک صرف وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ قابل اعتماد ہے جو ویریفائبل ہے، تاکہ آپ نے فلاں مریض کو یہ دیا تھا، اتنے پیسے دیے تھے، جا کر اس سے پوچھا جا سکے فلاں تاریخ کو واقعتاً تم دوا لے کر آئے تھے اور اتنے پیسے تم نے دیے تھے۔ اب یہ حساب کتاب رکھنے کے لیے ایک جنرل پریکٹیشنر ہے، اس سے تو پھر اکاؤنٹنٹ رکھنا ہوگا، اور اس کو کیشیئر رکھنا ہوگا، اور نہ معلوم کتنی مصیبت، اور کاہے کے لیے؟ بیکار، لا حاصل۔ اور نہیں رکھ رہے تو جو چاہا اس کے اوپر جتنا بڑا جوتا چاہا مار دیا۔ یا پھر یہ ہے کہ آدمی جھوٹا بنے، جھوٹے حرف دے، اپنی آمدنی کم دکھائے، یا یہ کہ جو اسسمنٹ وغیرہ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ملک میں وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو انکم ٹیکس ہے، خاص طور پر یہ چھوٹے بزنس مین جو ہے بیچارے دکاندار ٹائپ، ان کے لیے یہ لعنت بن گیا ہے، جھوٹ بولنے پر آمادہ کرنے والا اور جھوٹا حلف اٹھانے والا۔ لیکن یہ ہے کہ بڑے لوگوں پر، اگر بڑی کمپنیوں کے اوپر اگر یہ ہو بھی تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی شے حرام کی نہیں ہے، مباحات کے اندر داخل ہے۔ اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جب یہ خراج اگر آ جائے، اب پاکستان کی زمینوں کے بارے میں ایک رائے ہے، یہ ساری خراجی زمینیں ہیں، اور یہ بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے کہی ہے، جو پچھلی صدی کے ہندوستان کے سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے مرشد، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بہت بڑے آدمی، انہوں نے لکھی ہے کتاب ما لا بد منہ، اور اس میں لکھا یہ فقہ کی، سمجھیے پرائمر ہے فقہ کا، جو ہمارے ہاں کے سارے دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔